السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح کوئی نئی اچھی عادت آپ آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری عادات ایسے ہیں جن کو وہ اپنانا چاہتے ہیں، لیکن یا تو وہ بھول جاتے ہیں یا تو وہ اتنی غیر اہم ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو مثلاً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ 30 منٹ واک کر لیں، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم دن میں جب بھی کھانا کھائیں ساتھ سلاد شامل کر لیں، پھل فروٹ سبزیاں یہ چیزیں ان کی کھانے میں زیادہ ہوں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ روزانہ وہ ہاف اے پیج بک ریڈ کریں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ مصروفیت اتنی ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی نئی عادت جو آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے اچھی ہے لیکن آپ نہیں اپنا پاتے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عادت آپ کے لیے غیر اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عادت اکیلی ہے۔ آپ اس عادت کو کسی عادت کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کوئی بھی نئی عادت اپنانے کے لیے۔ مثلاً کوئی بھی آپ دانت صاف کرتے ہیں تو دانت صاف کرنے کے ساتھ آپ کو عادت نہیں ہے فلاس کرنے کی، جو خلال کرتے ہیں نا، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو صرف دانت صاف کیے جاتے ہیں مسواک سے یا ٹوتھ پیسٹ سے، وہ صرف 50% صفائی کرتے ہیں۔ جو دوسری جو 50% ہے وہ خلال سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ صرف دانت صاف کریں 2 ٹائم اور آپ سمجھیں کہ آپ کے دانتوں کی صفائی ہو گئی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے دانتوں کے درمیان ذرات رہ جاتے ہیں نا کھانے کے، ان کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں نکلیں گے تو آپ وہ بیکٹیریاز کے لیے رات کا ڈنر چھوڑ رہے ہیں اور وہ پھر بیکٹیریاز بڑھتے رہتے ہیں، تو اس طرح آپ کے دانت جو ہیں ان میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دانت صاف کرتے ہیں تو دانت صاف کرنے کے بعد جو ہے فلاس کریں۔ اب یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف دانت صاف کریں بلکہ فلاسنگ بھی کریں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کچھ دن یہ لازمی کر لیں کہ جب بھی میں نے دانت صاف کرنے ہیں، بعد میں نہیں، کھانے کے بعد نہیں، دانت صاف کرنے کے ساتھ، کیونکہ دانت صاف کرنا آپ کی ہیبٹ ہے، تو جو آپ کی ہیبٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک اور ہیبٹ کو کنیکٹ کر دیں، جسٹ جوڑ دینا۔ تو جب بھی آپ دانت صاف کریں گے آپ نے فلاس کرنا ہے، وہ دونوں کام ایک ساتھ، پھر دوسرے دن بھی یہ کریں، تیسرے دن بھی یہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ پہلی ہیبٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، پہلی عادت آلریڈی وہاں ہے، تو آپ نے دوسرے ہیبٹ کو جسٹ جوڑنا ہے اور وہ کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح آپ کو کوئی نئی جاب ملی ہے اور آپ وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ایشو ہے، کبھی بس پہ جانا ہے، کبھی ٹرین پہ جانا ہے، کبھی کہاں جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یار اس جاب کو، لیکن اس دوران اگر کوئی آفر کر دے بھائی میں تو گاڑی میں وہاں روزانہ جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو آپ کا جانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب ایک ہیبٹ آلریڈی ہے نا تو ذہن میں اس کا پاتھ وے ایک بنا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی نیورو سائنس ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کوئی بھی ہیبٹ بنتی ہے تو اس کا ایک پاتھ وے بن جاتا ہے، پاتھ وے کی وجہ سے میسیجز آسانی سے جاتے ہیں اور وہ کام آسانی سے ہوتا ہے۔ تو جب نئی عادت آپ لانا چاہ رہے ہیں تو اس کا پاتھ وے وہاں نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پرانی ہیبٹ کو نئی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نئی کے پاس آلریڈی راستہ ہے تو وہ پھر اسی راستے پہ ایک دوسری ہیبٹ بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کے نیورو سائنس سمجھنے ہے تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، لیکن جو ایگزسٹنگ ہیبٹس ہیں ان کا پاتھ وے ذہن میں بنا ہوا ہے، اور جو نئی ہیبٹس ہیں ان کا نہیں بنا ہوا۔ آپ نے نئی ہیبٹ کو ایگزسٹنگ کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ تو جب بھی آپ یہ بے شک آپ 1 ہفتہ کریں کہ آپ نے جب بھی دانت صاف کرنے ساتھ فلاس کرنا ہے، جب بھی دانت صاف کرنا ہے فلاس کرنا ہے، ایونچولی یہ ایک ہیبٹ بن جائے گی۔ دانت صاف کرنا پلس فلاسنگ کرنا یہ ایک ہیبٹ بن جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ واک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فجر کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ بائک پہ جاتے ہیں یا کار پہ جاتے ہیں، تو جیسے بھی جاتے ہیں آپ فجر پڑھیں اور اس کے بعد یہ رکھیں کہ جب بھی میں نے فجر پڑھ کے آنی میں اسی راستے پہ واپس جانا، میں نے گھوم کے تقریباً آدھے گھنٹے کی واک کر کے آنا ہے۔ اب آپ یہ تقریباً 1-2 ہفتے کریں، آپ جب بھی فجر ختم کریں گے اس کے بعد آپ نے گھوم کے آنا۔ اچھا، اس گھومنے کے دوران آپ تیسری ہیبٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ روزانہ مجھے 100 دفعہ استغفار کرنی ہے، 100 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ فجر پڑھنے گئے، آپ کی ہیبٹ بن گئی، آپ فجر پڑھنے گئے، آپ نے واپس تو آنا ہے گھر، بس وہ صرف تھوڑا گھوم کے آنا ہے۔ اس گھوم کے آنے کے چکر میں آپ کے 30 منٹ کی واک ہو گئی، اور 30 منٹ کی واک میں آپ کو بہت سارا جو تھا وہ ذکر تھے دن کے جو آپ کو شاید ٹائم ہی نہیں ملتا تھا وہ بھی ہو گئے۔ پہلے 15 منٹ آپ نے اذکار کر لیے، دوسرے میں سورہ یاسین پڑھ لیا، آپ گھر پہنچے تو آپ کے کئی کام ہو چکے۔ تو آپ نے بجائے 2 یا 3 ہیبٹ کو گروپ بنا دیا، تو آپ کا یہ کام بھی ہو گیا۔ اسی طرح اگر فرض کریں کہ آپ کے فجر کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، آپ جب بھی جہاں بھی لنچ کرتے ہیں تو لنچ کے بعد آپ 15 منٹ واک کر لیں،
اور اس کے بعد ظہر پڑھنے جائیں 15 منٹ اور کر لیں، تو آپ کی واک کی جب جوڑی بنا دیں گے کہ جب بھی میں نے ظہر پڑھنی ہے تو مجھے یہ چکر کاٹ کے آنے، تو میرے جو ہے وہ واک بھی شامل ہو جائے گی۔ تو آپ دن میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن میں آپ کی پکی عادت بنی ہوئی ہے، وہ آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ہر عادت کے ساتھ کچھ اٹیچ کر دیں اور آپ کے پاس کو 15-20 نئی عادات آ جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آپ کی لائف کا حصہ بن جائیں گی، وہ سسٹم کا حصہ بن جائیں گی، یعنی آپ کو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پڑے گا۔ تو جب بھی آپ سوچیں کہ آپ کی پکی والی ہیبٹس کون سی ہیں، اس کی لسٹ بنائیں، اور جو ان کے ساتھ اٹیچ ایزیلی ہو سکتا ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، اب جب بھی دانت صاف کرتے ہیں، وہ تو سبھی کرتے ہیں، ارلی مارننگ بھی کرتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کرتے ہیں، جب بھی آپ دانت صاف کرتے ہیں بس ایک چیز اور کر لیں کہ وہ فلاس ملتے ہیں میڈیکل اسٹور سے، وہ رکھ لیں کہ جب بھی میں نے دانت صاف کرنے ہیں، دانت فائنل کرنے سے پہلے مجھے فلاس کرنا ہے، تو فلاسنگ کی پکی ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے رات کو آپ سونے سے پہلے، جب بھی سونے پہلے لیٹنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، اور تھوڑی دیر تقریباً 10 منٹ کا مراقبہ کریں۔ اس مراقبے میں پہلے صرف اپنے آپ کو ریلیکس کریں، صرف گہرے سانس لیں، اور اس کے بعد دن میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر آپ کی طرف سے کسی کو تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہے یا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا، سب کو معاف کریں۔ معاف کرنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے، ایک سیکرٹ ہے اگر آپ نہیں جانتے۔ سب کو معاف کریں اور دل میں ان سے معافی بھی مانگ لیں۔ اس کے بعد تقریباً 5-7 منٹ جو رہ جائیں گے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں ہر چیز کا، بالکل ریلیکس اسٹیٹ میں، جو کچھ ذہن میں آتا ہے، جو اللہ کے بلیسنگز ہیں اس پہ شکر ادا کریں۔ تو یہ مراقبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سوئیں، اور مراقبے کے بغیر سوئیں، سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ کی نیند میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا۔ جب آپ ریلیکس اسٹیٹ میں سوتے ہیں نا تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہوتی ہے اور بہت گہری نیند آتی ہے۔ اور جب آپ جو ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے، پرابلم سالو کرتے ہوئے اور اس طرح کے مسئلے ڈسکس کرتے ہوئے سوتے ہیں تو آپ کا دماغ وہیں رہتا ہے۔ تو آپ سونے سے 10 منٹ پہلے دانت صاف کریں، وضو کریں، اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر مراقبہ کریں، اور بالکل ریلیکس اسٹیٹ میں سب کو معاف کریں، سب سے اپنے ذہن میں معافی مانگیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنا اچھا دن دیا، اور امید رکھیں گے اگلا دن بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر جب لیٹیں تو لیٹ کر کوئی نئی چیز سوچنا شروع نہ کریں، بس جو ہے نا گریٹفل اسٹیٹ میں اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے سو جائیں۔ آپ کی نیند جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور گہری ہوگی، اور اس کے میڈیکلی آپ پر بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے ایک نیند کا ایک بنا لیا روٹین، دانت صاف کرنے ہیں، ساتھ فلاس کرنا ہے، بیڈ پہ آنا ہے، اور مراقبہ کرنا ہے، اور سو جانا ہے۔ یہ 3-4 ہیبٹ کا ایک گروپ بن گیا۔ اس طرح ارلی مارننگ میں بھی اس طرح کا کچھ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے اور گھوم کے چکر لگانا ہے، ساتھ ذکر کرنا ہے، ساتھ یہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ سوچ لیں کہ شام کو جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اس ٹی وی سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ بعد مجھے صرف بچوں کا ٹائم دینا ہے، صرف بچوں کا ٹائم دینا ہے۔ وہ اس ٹائم میں موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو آپ خود بہت کنیکٹ کر لیں گے اپنے آپ کو۔ آپ آ کے یا تو ٹی وی کے سامنے یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے، اس کے بعد یا اس سے پہلے سے آپ کو پتا کہ یہ 15 منٹ میرے بچوں کے ہیں، یا آدھا گھنٹہ جس میں صرف آپ اور بچے ہوں گے، کھیلیں گے، بات کریں گے۔ تو آپ آج ہی لسٹ بنائیں اپنی ان عادات کی جو 100% آپ کرتے ہیں، جو پکی عادات ہیں آپ کی، اور ہر عادت کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی عادت جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو اٹیچ کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مہینے 2 مہینے میں آپ کے اندر اتنی نئی عادات آ جائیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر اچھی عادت جو ہے وہ پازیٹیو ریزلٹس لاتی ہے، آپ کے اندر خود بخود پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی ڈیلنگ میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے ریلیشن شپ میں۔ ایک دفعہ جو اچھی عادات آپ نے اپنا لی تو آپ کے اندر بہت جلدی جو ہے مثبت چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور میرا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔